بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ لوگ تہائی مال کے بجائے چوتھائی مال میں وصیت کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک تہائی حصہ بھی بڑا ہے یا زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، میں نے دو ایسی چیزیں عنایت کیں جن میں سے ایک پر بھی تمہارا حق نہیں تھا۔ میں جس وقت تمہاری سانس روکوں اس وقت تمہیں مال کے ایک حصہ یعنی تہائی مال کے صدقہ کرنے کا اختیار دیا تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں پاک کروں اور تمہارا تزکیہ کروں۔ دوسری چیز تمہارے مرنے کے بعد میرے بندوں کا تم پر نماز جنازہ پڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری وفات کے وقت تم پر تہائی مال کا صدقہ کیا ہے، یعنی وصیت کی اجازت دی ہے تاکہ تمہارے نیک اعمال میں اضافہ ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال ایسا بیمار ہوا کہ موت کے کنارے پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت یعنی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول، میرے پاس بہت سارا مال ہے اور ایک بیٹی کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا نہیں۔ میں نے کہا پھر عہدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تو 1/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں 1/3، حالانکہ یہ بھی زیادہ ہی ہے۔ تمہارا اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جانا انہیں محتاج چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ بصر بن جہاش قرشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہتھیلی پر لعاب مبارک ڈالا اور اس پر شہادت کی انگلی رکھ کر فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، تم مجھے کس طرح عاجز کرتے ہو حالانکہ میں نے تمہیں اس جیسی چیز یعنی منی سے پیدا کیا ہے۔ پھر جب تمہاری سانس یہاں پہنچ جاتی ہے آپ نے اپنے حلق کی جانب اشارہ فرمایا تو کہتا ہے کہ میں صدقہ کرتا ہوں، اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، بتائیے کہ لوگوں میں کس کے ساتھ حسن سلوک کا حق مجھ پر زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہارے والد کی قسم تمہیں بتایا جائے گا، یعنی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ اس نے کہا پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری ماں ہے۔ اس نے کہا پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر بھی تمہاری ماں ہے۔ اس نے کہا پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا باپ۔ کہا مجھے بتائیے کہ میں اپنا مال کس طرح صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم یہ بھی تمہیں بتایا جائے گا۔ صدقہ اس حال میں کرو کہ تم تندرست ہو، مال کی حرص ہو، زندہ رہنے کی امید ہو، فقر و فاقہ کا اندیشہ ہو۔ ایسا نہ کرو کہ تمہاری سانس یہاں آ جائے تم مرنے لگو تو اس وقت کہو میرا یہ مال فلاں کے لیے اور یہ مال فلاں کے لیے ہے، اب تو یہ مال ورثاء کا ہی ہے اگرچہ تم نہ چاہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ایک پیغمبر کو وہی معجزے ملے ہیں جو اس سے پہلے دوسرے پیغمبر کو مل چکے تھے، پھر ایمان لائے اس پر آدمی، لیکن مجھ کو جو معجزہ ملا وہ قرآن ہے جو اللہ نے بھیجا میرے پاس، یعنی ایسا معجزہ کسی پیغمبر کو نہیں ملا، اس لیے کہ میں امید کرتا ہوں کہ میری پیروی کرنے والے سب سے زیادہ ہوں گے قیامت کے دن۔ ایک شخص نے جو خراسان کا رہنے والا تھا شعبی رحمہ اللہ سے پوچھا ہمارے ملک کے لوگ کہتے ہیں جو شخص اپنی لونڈی کو آزاد کرے پھر اس سے نکاح کر لے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حدی کے جانور پر سواری کرے۔ شعبی رحمہ اللہ نے کہا مجھ سے بیان کیا ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے، انہوں نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو اس شخص کو جو اہل کتاب میں سے ہو یعنی یہودی یا نصرانی،
ایمان لایا ہو اپنے پیغمبر پر، پھر میرا زمانہ پائے اور مجھ پر بھی ایمان لائے اور میری پیروی کرے اور مجھ کو سچا جانے، تو اس کو دوہرا ثواب ہے، اور ایک اس غلام کو جو اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی، اس کو دوہرا ثواب ہے، اور ایک اس شخص کو جس کے پاس لونڈی ہو، پھر اچھی طرح اس کو کھلائے اور پلائے، بعد اس کے اچھی طرح تعلیم اور تربیت کرے، پھر اس کو آزاد کرے اور اس سے نکاح کر لے، تو اس کو بھی دوہرا ثواب ہے۔ پھر شعبی رحمہ اللہ نے خراسانی سے کہا، تو یہ حدیث لے لے بے محنت کے، نہیں تو ایک شخص اس سے چھوٹی حدیث کے لیے مدینے تک سفر کیا کرتا تھا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔